شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. उनकी महकने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के
کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گئے خطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، ملکی سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم، ملکی سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں، ان کی
گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت کو دور کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور دعوت اسلامی کے شب جمعہ کے اجتماع دنیا بھر میں الحمدللہ ہوتے ہیں. آج دعوت اسلامی کا مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ دعوت اسلامی کے تحت فیضان مدینہ کانا لاہور سے الحمدللہ براہ راست ہم شامل ہیں. آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا. رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول ہیں، وہ بھی نیت فرما لیں، انشاءاللہ الکریم ثواب میں اضافہ ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں. اس شان کے مالک ہیں کہ ایک دن رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اے معاذ، بے شک میں ضرور تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان پانے کے بہت سارے مواقع نصیب ہوئے. ان میں بہت سارے واقعات آپ نے خود بھی بیان فرمائے ہیں. ایک روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے. چلتے چلتے رستے میں ایک جگہ پہنچ کر یوں ہوا کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہم سے بہت آگے گزر گئے، بعض پیچھے رہ گئے. میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ این سابقون، اے معاذ آگے گزرنے والے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض آگے چلے گئے ہیں اور بعض پیچھے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، حقیقت میں آگے گزر جانے والے وہ ہیں جو ذکر اللہ کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، غور فرمائیے کتنی سبق آموز روایت ہے. اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت کتنا زبردست ہے کہ گھوڑوں پر سوار صحابہ کرام علیہم رضوان گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے گزر گئے. اب بالکل عام سا معاملہ ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. عام طور پر ہم گاڑی چلاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور سڑکوں پر گاڑیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، کچھ تیزی سے گزر جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ آگے جاتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
کہ کچھ گھوڑے آگے چلے گئے, کچھ گھوڑے پیچھے رہ گئے, تو آپ نے اس بات کو فکر آخرت کی طرف موڑ دیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کی تربیت فرمائی کہ اے معاذ, جیسے آج یہ لوگ گھوڑے دوڑا کر آگے گزر گئے, اب نظر نہیں آ رہے, روز قیامت بھی ایسا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو اتنی تیزی کے ساتھ دوسروں سے آگے گزر کر جلدی جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ حقیقت میں آگے گزرنے والے ہیں, اور یہ شان ان کی ہوگی جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے, بہت شوق رکھنے والے ہوں گے, اللہ کا ذکر کا بہت شوق رکھنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ آج کل عام طور پر سائیکولوجیکل ایک مسئلہ ہے کہ لوگ ریس لگاتے ہیں, ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں, اور عربی میں اسے مسابقہ کہا جاتا ہے, یعنی ایک دوسرے سے آگے گزرنے کی کوشش کرنا. اور آپ معاشرے میں غور کیجئے کہ آج ایک دوسرے کو کراس کرنے کی, آگے نکلنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. فلاں نے مہنگا موبائل لے لیا, میں اس سے مہنگا لوں گا. فلاں نے اچھے کپڑے پہنے, میں اس سے اچھا پہنوں گا. فلاں کا گھر 2 منزلہ ہے, میرا 4 منزلہ ہوگا. فلاں کا گھر اتنے رقبے پر ہے, میرا اس سے زیادہ ہوگا. اگر چاہتے نہ چاہتے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں, مگر حدیث پاک میں غور فرمائیے کہ حقیقت میں گزرنے والا وہ, آگے گزرنے والا وہ ہے جو دوسروں پر سبقت لے جانے والا ہے. سبحان اللہ. آگے گزرنے والا کون ہے؟ سبقت لے جانے والا کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے معاذ, حقیقت میں آگے گزر جانے والے تو وہ ہیں جو ذکر اللہ کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں. اے کاش کہ ہمیں بھی آگے گزرنے کا شوق ہو جائے, ہمیں بھی اس معاملے میں آگے بڑھنے کا شوق ہو جائے. الحمدللہ شعبان المعظم کی, شعبان شریف کی آمد ہو چکی ہے. شعبان کا اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے, بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اور اس مبارک مہینے کی فضیلت کے تو قربان جائیے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا, اور ارشاد فرمایا, شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے. تو شعبان کی جو اہم ترین بات ہے وہ اس مہینے میں نئے اعمال ناموں کا آغاز ہونا ہے. جیسے ہمارے یہاں سال شروع ہوتے ہیں تو مختلف انداز ہوتے ہیں اس کے. مثال کے طور پر نیا اسلامک سال محرم سے شروع ہوتا ہے, جو عیسوی سن ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے. اچھا, آج کل طلبہ کا پیپر ہو رہے ہیں, ایگزامز ہو رہے ہیں, جامعۃ المدینہ کے پیپرز ہو رہے ہیں, تو ان کا نیا تعلیمی سال شوال المکرم سے شروع ہو جائے گا, جامعۃ المدینہ والوں کا. اچھا, اسکول کالج والوں کا مختلف انداز ہے, ان کا ایجوکیشنل ایئر کچھ اور ہے. اچھا, ملکی طور پر ایک فائنینشیل ایئر ہوتا ہے, اس کا آغاز 1 جولائی سے ہوتا ہے, 30 جون کو وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اسی طرح سے ایک سال وہ ہے جو ہمارے نامہ اعمال کا سال ہے, وہ 14 شعبان کو کلوز ہو جائے گا, اور 15ویں شب کو فیصلے ہوں گے کہ اگلے سال کس کے ساتھ کیا ہوگا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اعمال نامے پچھلے لپیٹ دیے جائیں گے, اگلے سال کا آغاز ہو جائے گا. اب 14 شعبان المعظم کو تھوڑے دن رہ گئے, اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آخری چند دن باقی ہیں شعبان المعظم میں, اب گناہ کر کے اپنے اعمال نامہ تو کلوز نہ کرے, اب تو توبہ کر کے, آنسو بہا کر, سچی توبہ کر کے اپنے اعمال نامے میں نیکیاں لکھوائیں. اور جب 14 شعبان کو لپیٹا جائے پچھلا پورے سال کا, اور اگلے سال میں ہمارے لیے خیر و برکت لکھی دی جائے. اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر, یا اللہ میری بری تقدیروں کو اچھی تقدیر سے بدل دے. ہم شب برات میں دعا کریں, اور شب برات میں الحمدللہ اعمال نامے نئے شروع ہو جاتے ہیں. تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ آگے گزر جانے والے تو وہ ہیں جو ذکر اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں.
اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے، زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی سعادت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جائے، ہم نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سے درخواست ہے کہ آخر تک رہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اعمال نامے کو نیکیوں سے کیسے بھر سکتے ہیں اور اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ ذکر اللہ کے بے شمار فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ چند آیت کریمہ اور کچھ احادیث مبارکہ سنیے۔ اللہ پاک 22ویں پارے سورہ احزاب کے آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، اس طرح اللہ کا ذکر کرو۔ حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کا ذکر کتنا کرنا ہے؟ بہت زیادہ۔ جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا بہت زیادہ یاد کرو۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ذکر و درود دو عبادتیں ہیں۔ ذکر و درود کیا ہیں؟ دو عبادتیں ہیں جن کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا اور ان میں کثرت کا فرمایا۔ ان دونوں عبادات میں شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ مثلا نماز فرض ہے، دن میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ رمضان کا روزہ سحری سے شروع ہوگا، افطار میں ختم ہو جائے گا۔ حج صرف ذوالحجۃ الحرام میں ہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی حد مقرر ہے، مگر ذکر اللہ وہ عبادت ہے جس کی کوئی حد اور مقدار مقرر ہی نہیں ہے، نہ کوئی ٹائم مقرر ہے، نہ کوئی مقدار مقرر ہے۔ اللہ پاک نے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اور جب درود و سلام کی باری آتی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کہا گیا؟ اسی سورہ کی آیت نمبر 56 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ، کہ اللہ کا ذکر کرنا کتنا؟ بہت زیادہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، خوب سلام پڑھنا ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، آتے، جاتے، ذکر کرتے۔ غرض کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اے کاش کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے ہم اللہ کا ذکر کہاں کریں؟ کرتے ہی رہیں، کرتے ہی رہیں اور کرتے ہی رہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سمجھیے کہ دس از اے کوڈ آف لائف، یہ ایک زندگی کا ضابطہ حیات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو اصول بیان کیے، اللہ پاک نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہیں بہتر ہے۔ اب جن کی پیروی کو آئیڈیل قرار دیا گیا، نمونہ قرار دیا گیا، جن کی حیات مبارکہ کو اللہ پاک نے آئیڈیل قرار دیا، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جگہ بیٹھے اور اپنی مجلس میں ذکر اللہ نہ کرے ان کا بیٹھنا بیکار ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بستر پر لیٹے اور اللہ پاک کا ذکر نہ کرے اس کا لیٹنا بیکار ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ جو کسی راہ چلے اور اس میں اللہ پاک کا ذکر نہ کرے اس کا چلنا بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔
تو معلوم ہوا کہ بندہ بیٹھے تو اللہ پاک کا ذکر کرے، چلے تو اللہ پاک کا ذکر کرے، اٹھے تو اللہ پاک کا ذکر کرے، لیٹے تو اللہ پاک کا ذکر کرے، بس ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کرنا یہ بندے کی شان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جسے مضبوطی سے تھام لوں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں غالباً سائل یعنی سوال پوچھنے والے صحابی کا سوال نوافل کے متعلق تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل عبادتیں بہت ساری ہیں، کوئی ایک عبادت بتا دیجئے جسے مضبوطی سے تھام لوں۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر کوئی ذکر اللہ جاری رہے، اللہ پاک ایسی زندگی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک اللہ سے محبت کرنے والا ایک بندہ مومن، ایک مسلمان، اس کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی شان۔ تفسیر نعیمی کے اندر اس آیت کا جو خلاصہ لکھا ہے وہ یہ ہے اے لوگو میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں کل عالم میں تمہارا چرچا ہوگا۔ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا، تم مجھے دعا سے یاد کرو میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا، تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا، تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد فرماؤں گا، تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو میں تمہیں مصیبت و بلا میں یاد فرماؤں گا، تم مجھے نیکیوں میں کوشش سے یاد کرو میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا۔ اے لوگو تم کہو یا ربی، اے میرے رب، میں کہوں گا عبدی، اے میرے بندے، تم کہو میں گناہگار ہوں، میں کہوں گا میں غفار ہوں، بخشنے والا ہوں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ دل میں یاد کرے میں اسے اکیلا یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں مجھے یاد کرے میں اس سے بہتر مجمع میں گیدرنگ کے اندر فرشتوں کے مجمع میں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا ذکر کرنا کیسی عظیم الشان عبادت ہے۔ جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک اپنے شایان شان اس کا ذکر فرماتا ہے۔ علامہ قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کی امت کو وہ فضیلت بخشی ہے جو آپ سے پہلے کسی امت کو نہیں بخشی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون سی فضیلت ہے؟ عرض کیا کہ اللہ پاک کا یہ فرمانا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یہ فضیلت پہلے کسی امت کو نہیں بخشی گئی کہ وہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ پاک ان کو یاد فرمائے، ان کا ذکر فرمائے، یاد فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ صرف اور صرف اس امت مسلمہ کی شان ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ذکر اللہ کریں تو اللہ پاک ہمارا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے ہی ذکر اللہ کے بے شمار فوائد ہیں، فضائل ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا رک کر سوچئے کہ اگر ذکر اللہ کی کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی، صرف یہی ایک فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک اس کا ذکر فرماتا ہے، رب یاد کرتا ہے، اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بلند
عالم دین سید زادے بہت بڑے ولی کامل ہیں. آپ ہر سال بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آج پاک پتن شریف تشریف لے گئے اور پاک پتن شریف جب گئے تو کسی بد عقیدہ شخص نے پوچھا کہ آپ تو عالم دین ہیں کہ آپ بھی مزاروں پہ جاتے ہیں؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا, عالم دین ہے نا, آپ بھی مزاروں پہ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یہاں آیت قرآنی کی تفسیر دیکھنے آیا ہوں. جو قرآن میں رب نے فرمایا نا اس کی تفسیر دیکھنے آیا ہوں, آنکھوں سے دیکھنے آیا ہوں. اس بد عقیدہ نے حیرانی سے پوچھا کس آیت کی تفسیر؟ فرمایا دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بابا فرید وہ ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ پاک کا ذکر کرتے گزاری. اب میں دیکھتے آیا ہوں کہ واقعی ان کا چرچا ہو رہا ہے. وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اب مخلوق فرید فرید کرتی ہے. یعنی اللہ پاک نے ان کا چرچا عام کر دیا. سبحان اللہ. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو ذکر اللہ سے غافل ہیں, جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں, اللہ پاک ان کے بارے میں قرآن میں کیا فرماتا ہے سنیے ذرا. آج ہمارے شب و روز کس کام میں گزرتے ہیں؟ آج موبائل فون میں ڈوب کر کس کام میں گزرتے ہیں؟ آج گھر میں بیٹھے کس کام میں گزرتے ہیں؟ آج ہوٹلوں میں بیٹھ کر کس کام میں لگے ہیں؟ آج اپنی ہماری مجلسیں اٹھنا بیٹھنا یاری دوستی کس کاموں میں ہے؟ ڈرائنگ روم میٹنگ کس کام میں ہے؟ سنیے اللہ پاک نے 25 پارے میں کیا ارشاد فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. قرآن میں فرمایا جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی رہتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی سونڈ آدمی کے دل پر ہے. جب بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو وہ سونڈ ہٹا لیتا ہے, اور جب آدمی ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے, یعنی دوبارہ سونڈ ڈال کر اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے, اس کے دل میں برے خیالات پیدا کرتا ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے. منقول ہے کہ ایک مسلمان جن حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا دوست تھا. جن آپ کا دوست تھا. ایک دن یہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی تھے. مسلمان جن نے کہا کہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے, یہ آپ کو کچھ یہ نظر آ رہا ہے؟ امام کشیری رحمت اللہ فرمایا ہاں یہ لوگ بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جن نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اب مسلمان جن نے آپ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا, ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا, پھر ہٹا لیا اور کہا کہ اب دیکھیے. امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ نے جب لوگوں کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں کے سروں پر کالے کالے کوے بیٹھے ہیں. لوگوں کے سروں پر کالے کالے کوے بیٹھے ہیں اور ان کووں کے بال لمبے لمبے ہیں. یہ بال کسی کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں, کسی کی آنکھوں تک ہیں, کسی کے پیشانی تک ہیں. امام کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جب عجیب منظر دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے دوست جن نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, یہ 25ویں پارے کی جو آیت ہے, اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک ساتھی اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. اور کہا یہ وہی شیطان ہے جو ان پر مسلط کر دیے گئے ہیں. ان میں جو غافل ہوتا ہے اس پر شیطان کوے کی شکل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے, جو ذکر اللہ کرنے لگتا ہے تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے. اب قرآن پاک میں تو آیا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس پر شیطان مقرر ہو جاتا ہے, اس کا ساتھی رہتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے شب و روز کو کس کام میں گزارنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر میں. اپنے کاموں کو کیسے انداز سے کرنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر میں. شیطان سے بچنے کا تو حکم دیا گیا, قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پھر حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نور کی محفل سجی تھی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ بھی حاضر تھے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے والوں میں کون سا فضیلت والا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے داروں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی یوں ہی سوال کرتے چلے گئے، مثلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں میں کون عظمت والا ہے، زکوٰۃ دینے والوں میں کون عظمت والا ہے، یوں ایک ایک عبارت کے متعلق سوال کرتے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب ارشاد فرماتے رہے، جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اے عمر یوں تو ذکر اللہ کرنے والے ساری بلائیاں لے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے ابو بکر ایسے ہی بات ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر جنگ کے لیے بھیجا۔ اب یہ صحابہ غزوے کے لیے گئے اور بہت جلد ہی فتح پا کر بہت سارا مال غنیمت لے کر واپس آ گئے۔ انہیں دیکھ کر صحابی کہنے لگے کہ ہم نے ان سے جلد لوٹنے والا لشکر تو کبھی بھی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ افضل غنیمت تو کبھی نہیں دیکھی۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ افضل غنیمت اور جلد لوٹنے والوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ جو قوم وہ قوم کہ فجر کے نماز میں حاضر ہو پھر وہیں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یہ لوگ سب سے زیادہ جلد لوٹنے والے اور افضل غنیمت والے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، اب دیکھیے ذکر اللہ کے کتنے فائدے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ذکر اللہ کی برکت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ذکر اللہ شیطان کو بھگاتا، اس سے جان چھڑاتا ہے، فکر و غم کو دور بھگاتا، دل میں خوشی اور سرور بڑھاتا، دل اور بدن کو مضبوط بناتا، دل کو غفلت سے بیدار کرتا، دل میں محبت الہی بڑھاتا ہے اور دل سے ہر طرح کے خوف کو دور کر دیتا ہے، چہرہ چمکاتا اور دل روشن کرتا ہے۔ نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری جو ہے یہ اس سے دور ہوتی۔ آج کل جامعۃ المدینہ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، ان کے پیپر ہو رہے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ یادداشت مضبوط کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ دیکھیے یہ ہے، یادداشت مضبوط کیسے کرنی ہے، میموری کو سٹرونگ کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ آئی کیو لیول کہتے ہیں جی بڑھ جائے، میری یادداشت مضبوط ہو جائے، میموری اچھی ہو جائے، تو یہ ذکر اللہ کریں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بعد جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچاتا ہے، اللہ پاک کا قرب دلاتا ہے، ذکر اللہ کی برکت سے سکینہ اترتا ہے، رحمت ملتی ہے، فرشتوں کا قرب نصیب ہوتا ہے، ذکر اللہ حسرت سے بچاتا ہے، روز قیامت عرش الہی کا سایہ دلاتا ہے، دنیا میں قبر میں پل صراط پر نور دلاتا ہے، اور ذکر اللہ آدمی کو محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ اور ذکر اللہ کی برکت سے رزق بڑھتا ہے۔ رزق، جی ہاں، بہت سارے بزنس مین سوچتے ہیں کہ رزق میں برکت چاہیے تو ٹھیک ہے ذکر اللہ کریں، اللہ کو یاد کریں، اسی روزی تو اسی نے دینی ہے، پیدا تو اسی نے کیا ہے، تو اللہ کی یاد کریں، اللہ پاک ہمیں یاد فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور ذکر اللہ کی برکت سے معرفت ملتی ہے، جی ہاں، گناہ مٹتے ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے، وحشت دور ہوتی ہے۔ آج کل لوگ سٹریس میں مبتلا ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، انشاءاللہ وحشت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح مشکل وقت سے نجات ملتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور نفاق سے نجات ملتی ہے، روحانی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ذکر اللہ آسان نیکی ہے، ذکر اللہ نیکیوں پر مددگار ہے، ذکر اللہ افضل عبادت ہے، ذکر اللہ سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، ذکر اللہ باطنی بیماریوں کا علاج ہے، اور ذکر اللہ کرنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں،
اور ذکر اللہ بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے. ذکر اللہ کی برکت سے جنت میں درخت لگتے ہیں, اور جس مجلس میں ذکر اللہ ہو وہ دنیا میں جنت کا باغ ہے. اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں, مختلف قسمیں ہیں. مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ذکر ہے. قرآن کریم کا تلاوت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر اللہ ہے. اللہ پاک کے پیارے نام اپنی زبان سے ادا کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے. مثلا کوئی شخص کہتا ہے اللہ 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 اللہ, کہیں اللہ 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 اللہ, یہ ذکر اللہ ہے. یا کو کہتا ہے یا رحمان یا رحیم یا غفار یا سمیع, تو یہ بھی اللہ کے نام ہے, یہ بھی اللہ کا نام ذکر کرنا ہے. یوں ہی اللہ پاک کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا, اللہ پاک کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا یہ بھی ذکر ہے. اللہ پاک نے دنیا بنائی, اس دنیا کے عجائبات کو دیکھنا ذکر ہے. اس کے ذریعے اللہ پاک کی شان و عظمت اور قدرت کے متعلق غور کرنا یہ آنکھوں کا ذکر ہے. اور ذکر اللہ سننا یہ کانوں کا ذکر ہے. اور دل سے اللہ پاک کی یاد میں مصروف رہنا یہ دل کا ذکر ہے. نعت مصطفیٰ پڑھنا سننا یہ بھی ذکر ہے. اور اللہ پاک کے محبوب بندوں کی باتیں کرنا یہ بھی ذکر ہے. ان کا ذکر خیر سننا, ان کی سیرت پڑھنا یہ بھی ذکر ہے. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر اللہ بالواسطہ بھی ہوتا ہے اور بلا واسطہ بھی ہوتا ہے. اللہ پاک کی ذات و صفات کا تذکرہ کرنا یا انہیں سوچنا بلا واسطہ ذکر اللہ ہے, اور اس کے محبوبوں کا محبت سے تذکرہ کرنا, ان کے دشمنوں کا برائی سے ذکر کرنا سب بالواسطہ ذکر اللہ ہے. دیکھو سارا قرآن ذکر اللہ ہے, سارا قرآن ذکر اللہ ہے. اس میں کہیں تو خدا کی صفات اور ذات مذکور ہے, کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہیں, کہیں کفار کے تذکرے ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت بہترین ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں ذکر میں داخل ہیں. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ پاک میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں بہت مشقت اٹھانی پڑے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کرو, بلند آواز سے میرا ذکر کرو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاک کے نبی ہیں. اللہ پاک نے جب اللہ پاک کا جب ذکر کیا تو مشقت کیا ہونی تھی؟ آپ کو لطف آیا, آپ کو مزہ آیا, ذکر کی لذت محسوس ہوئی. تو آپ نے دوسرے دن بھی ذکر کیا, پہلے دن سے بھی زیادہ لذت ملی. یوں ہی جو آپ ذکر کرتے رہے لذت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تو ایسی عبادت چاہتا تھا جس میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے, مجھے تکلیف ہو, تیرے ذکر میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے, ورنہ فرعون کو دیکھیے اس نے اپنا تاج و تخت قوت و سلطنت سب برباد کر لی, دریا میں غرق ہونا منظور کر لیا, لیکن ایک مرتبہ بھی اپنی زبان پر میرا نام لانا پسند نہیں کیا. دریا میں غرق ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, مگر اپنی زبان پر میرا نام نہیں لایا. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے فضائل بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ مشقت بری عبادت بھی ہے. اگر ہم ذکر اللہ کی عادت بنانا چاہیں, اگر ذکر کی عادت بنانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بہت سارے کام چھوڑنے پڑیں گے. مثال کے طور پر فضول گوئی سے زبان کو روکنا پڑے گا, ادھر ادھر کی فضول باتوں سے چھوڑنا پڑے گا, اپنے موبائل فون کا اسکرین ٹائم تھوڑا کم کرنا پڑے گا. بھائی موبائل چھوڑیں گے تو تلاوت کریں گے نا. ہاں اگر کوئی بندہ موبائل میں تلاوت کرتا ہے تو بالکل کرنا چاہیے, کرے. موبائل میں کاؤنٹر ہے اس کے, تو تسبیح کرے, اللہ اللہ کرے, اللہ رسول کا نام لے, درود شریف پڑھے, موبائل سے علماء کے بیانات سنیں, علم دین حاصل کرے. دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز ہیں, اس کے ذریعے سے علم دین کی باتیں سیکھے. مدنی چینل لائیو اس وقت بھی نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں
لوگ مدنی چینل پر دعوت اسلامی کی سنت و بڑے ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہوں گے. اب انشاءاللہ بیان کے بعد ذکر ہوگا, دعا مانگیں گے, صلاۃ و سلام پڑھیں گے, پھر مدنی چینل پر سلسلے جاری رہیں گے. تو یہ جو بھی مدنی چینل کے سلسلے ہیں الحمدللہ ذکر اللہ کی قسمیں ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, تلاوت ہوتی ہے, نعت ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے, ذکر کی قسمیں ہیں. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذکر اللہ کرنا چاہیں گے ان کو اپنے موبائل فون کا اسکرین ٹائم کم کرنا پڑے گا. اسی طرح اب جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو سگریٹ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ ٹائم ٹیکنگ ہے, ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے. اچھا جو لوگ پان گٹکا کھاتے ہیں وہ دیکھیں, جو پان کھاتے ہیں گٹکا کھاتے ہیں تو وہ اس وقت میں تو ذکر اللہ نہیں کر سکتا, منہ چلا رہے ہوں گے, منہ بند ہوگا, زبان کیسے ہلے گی. تو ان کو بھی اس فضول کام سے چھٹکارا کرنا پڑے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب بانی دعوت اسلامی, آپ کا انداز کیا ہے, آپ نے کر کے دکھایا ہے ساری باتیں. ایک بار آپ کھڑے ہو کے امامہ شریف باندھ رہے تھے, تو جب امامہ شریف باندھ رہے تھے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ہونٹ ہل رہے ہیں, آپ نے فرمایا میں اللہ 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 کر رہا ہوں تاکہ امامہ باندھنے کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی ہوتا رہے. اب شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا جو پان ہے, پان گٹکا ہے, یہ اینٹی ذکر اللہ ہے, یہ ذکر اللہ کرنے سے سمجھو بندہ رک جاتا ہے اتنی دیر کے لیے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو اے کاش کہ اپنی بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں بدلیں. دین کیا ہے؟ لائف سٹائل ہے. کیا ہے؟ لائف سٹائل. زندگی تو سارے گزار رہے ہیں, اس کو اچھے انداز سے گزارنا یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے, اس کو اپنی مرضی سے گزارنا یہ عام مسلمان ہے, لیکن اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارے گا تو یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے, یہ اچھا مسلمان ہے, یہ اچھا مومن ہے. تو اللہ رسول کا حکم میں نے دیکھے کتنا سنایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرا ذکر زیادہ کرو, خوب زیادہ کرو, بہت زیادہ کرو, اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود و سلام بھیجو. اسی طرح جو ہمارے بہت سارے کام ذکر اللہ میں شامل ہیں, اللہ کرے کہ شعبان کا مہینہ ہے, یہ آپاشی کا مہینہ ہے, رجب بیج بونے کا مہینہ گیا, اب تو آپاشی کا مہینہ ہے, اب تو رونے کا مہینہ ہے, اب تو توبہ کا مہینہ ہے, شب برات اس کے اندر ہے, اور بالکل اس کے متصل مہینہ کون سا آ رہا ہے؟ فصل کاٹنے کا مہینہ. اللہم بلغنا رمضان, یا اللہ ہمیں صحت عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں شب برات کا اجتماع ملے گا, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ساری افطاری اجتماعات ملیں گے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں ہفتہ وار اجتماع ملتا ہے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں امیر علیہ سنت ہر ہفتے ایک رسالہ دیتے ہیں پڑھنے سننے کے لیے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو مدنی چینل پر عاشقان رسول ہیں ان کے لیے سیر افطاری کے پیکج چلائے جاتے ہیں, رات کو بیانات ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سارے مواقع دعوت اسلامی نے انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے, ماحول بنایا ہے کہ جو کرنا چاہے. ابھی میں لاہور میں کسی جگہ پر تھا تو وہاں پر افطار اجتماع تھا ایک ریزیڈینشل سوسائٹی کے اندر, تو وہاں بھی الحمدللہ شعبان کے مہینے میں نفل روزے کا افطار ہو رہا ہے اور عاشقان رسول کھجور کھا رہے ہیں. اس کے بعد وہیں نماز مغرب ادا کی گئی سوسائٹی کے اندر, اور پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر سنت و برا بیان ہوا, اس کے بعد پھر کھانے کی ترکیب ہوئی تو رمضان کی یاد تازہ ہوئی. الحمدللہ اس گھر کے بچے تو کہیں گے نا کہ جناب آپ فرض روزے کی باتیں کرتے ہیں, ہمارے گھر میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا اور رجب اور شعبان کے اندر الحمدللہ نفل روزے کھلواتے رہے ہم بچپن میں. آنے والے بچے یہ کہیں گے, نئی جنریشن یہ کہے گی, تو اپنی جنریشن کی تربیت کریں نا. والدین کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت کریں. تو اولاد کی تربیت کرنی تو خود بھی سیکھنا ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے سیکھتے ہیں نا. پورے رمضان کا اعتکاف کریں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت اعتکاف فرمائیں گے, آپ آ جائیں. 29 مقامات اور ہیں ہمارے ملک میں جہاں دعوت اسلامی کا اعتکاف ہوگا. 100 سے زیادہ مقامات ہیں دنیا میں جہاں دعوت اسلامی کا انشاءاللہ الکریم 1 ماہ کا اعتکاف ہوگا, اور 10 دن کا اعتکاف تو ہزاروں مقامات پر ہوگا. آئیے رمضان کی ابھی سے تیاری کرتے ہیں, ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم میں اعتکاف کروں گا انشاءاللہ الکریم, اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. اور جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام یہاں ہیں وہ نیت کرنے 12 ماہ سفر کریں گے انشاءاللہ الکریم, اپنی زندگی کو مزین کریں گے اللہ کے ذکر سے. اور جو عاشقان رسول ہیں وہ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ کہ میں پریکٹسنگ مسلمان بننے کے لیے, ایک اچھا کامل مسلمان بننے کے لیے دعوت اسلامی والوں کو جوائن کروں گا. آج چونکہ جمعرات ہے اور سراج الامہ امت کے روشن سورج امام الائمہ اماموں کے امام
حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، سبحان اللہ، آپ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی آج ذکر مبارک ہوگا۔ آپ کا نام نعمان، آپ کے والد گرامی کا نام ثابت، جبکہ کنیت ابو حنیفہ ہے، اور یوں آپ کا پورا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ 70 سنہ ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے، اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم آپ 150 سنہ ہجری میں وفات پائی، اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے، سبحان اللہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ لکھا کہ ائمہ زہد، تصوف اور طریقت کے امام فرماتے ہیں کہ اہل اسلام پر لازم ہے کہ اپنی نمازوں کے بعد امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے سنت اور علم فقہ کی حفاظت فرمائی، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں، اور آپ نے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ زبیدی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور ان میں سے کئی ایک حدیثیں سن کر آپ نے حدیثیں بیان کی ہے، اور تابعی کی جو شان ہے اس کو قرآن میں بیان کیا گیا، اور اللہ پاک نے 11ویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا، اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سے اللہ راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے باغات تیار رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا خلاصہ بیان یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں اگلے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں، مثلا تابعین کرام، یہ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو چکا، اور وہ لوگ اللہ پاک سے راضی ہو چکے، اللہ پاک انہیں غریبی، امیری، صحت، بیماری وغیرہ جس حال میں رکھے یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ کسی چیز کی شکایت نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نعمتیں ملنا بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے نیک لوگوں کی، کیا شان ہے تابعین کی، کیا شان ہے صالحین کی، اور کیا شان ہے ہمارے امام اعظم کی۔ آپ نے صحابہ کرام کی خوب پیروی کی، ان سے علم دین سیکھا، ان کے نقش قدم پر چلے، صحابہ سے رہنمائی لے کر ساری زندگی عبادت، ریاضت، دین کی خدمت میں گزاری، ہمیشہ اللہ پاک سے راضی رہے، کبھی کسی حالت میں آپ نے شکوہ نہ کیا، بس اللہ پاک اور اس کی رسول کی رضا میں رہے۔ اللہ پاک ان سے راضی اور یہ اپنے رب سے راضی، اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی عاشقان رسول کی سنتیں عام کرنے کی تحریک ہے، اور ایک منظم آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے جو دین کا کام لے کر بڑھ رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ ہے دارالسنہ۔ اب یہ دارالسنہ کیا ہے؟ یہ مختلف مراکز میں، دعوت اسلامی مساجد میں، مختلف جگہوں پر دارالسنہ قائم ہوتی ہے، اور تقریباً پاکستان بھر میں 29 مقامات پر دارالسنہ قائم ہے۔ یہ دینی اکیڈمی کے طور پر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، اور یہاں آ کر اسلامی بھائیوں کی دینی تربیت ہوتی ہے، تنظیمی تربیت ہوتی ہے، سنتیں سیکھتے ہیں، آداب سیکھتے ہیں، دعائیں یاد کرتے ہیں، اللہ کا درا برائے نیکی کی دعوت، نماز کی دعوت دینا، فجر کے لیے جگانا، صدائے مدینہ جسے پہلے کہتے تھے ہم، اب فجر کے لیے جگانا، فجر کے حلقے کیسے لگتے ہیں، دین کا کام کرنا کیسے ہے۔ الحمدللہ جو دارالسنہ پہ وقت گزارتے ہیں وہ خود بھی نیکیوں کے عامل بنتے ہیں، قافلوں کے مسافر بنتے ہیں، اور دوسروں کو دعوت دینے والے بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ڈیجیٹل جو ریولوشن آیا اس میں بھی حصہ لے رہی ہے، اس میں بھی کوشش کر رہی ہے، اور اس ڈیجیٹل لیٹسٹ ماڈرن ٹولز کے ذریعے دین سکھا رہی ہے۔ ایک بیسک کتاب فقہ حنفی کی بہار شریعت، اب یہ انسائکلوپیڈیا ہے شرعی مسائل کا، اور دعوت اسلامی نے
بہار شریعت کی تینوں جلدیں اس کی اپلیکیشن لانچ کی ہے. اس میں قرآنی آیات، احادیث، اصطلاحات، لغت اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں، اور اس میں آپ متن تلاش کر سکتے ہیں، اور سرچ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اردو کی بورڈ بھی ہے تاکہ اپلیکیشن میں ہمیں آسانی ہو جائے. دعوت اسلامی الحمدللہ بہار شریعت ایپ لانچ کر چکی ہے. جن عاشقان رسول کے پاس نہ ہو ابھی پلے سٹور پہ جائیں، بہار شریعت سرچ کریں اور سرچ کر کے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں عقائد کے متعلق سوال ہے آپ کے ذہن میں، آپ نماز کے متعلق ہے، پاکی ناپاکی کے متعلق ہے، نکاح کے بارے میں ہے، طلاق کے بارے میں ہے، بہت ساری معلومات الحمدللہ، خرید و فروخت کے بارے میں ہے، بہت ساری معلومات الحمدللہ بہار شریعت میں ملیں گی ہمیں. اللہ پاک ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی مور دین 80 ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی کا ایک اپنا تعلیمی ایجوکیشنل بورڈ ہے، کنز المدارس بورڈ، جس کے تحت جامعۃ المدینہ بھی ہیں، جس کے تحت مدرسۃ المدینہ بھی ہیں، جس کے تحت حفظ ناظرہ بھی ہے، جس کے تحت اسپیشلائزیشن ان فقہ ہے، جس کے تحت اسپیشلائزیشن ان حلال فوڈ ہے، جس کے تحت اسپیشلائزیشن ان حدیث ہے، جس میں تخصص فی اللغہ بھی ہے، اسپیشلائزیشن ان لینگویجز، جس کے تحت تخصص فی دعویٰ بھی ہے، داعی کیسے بننا ہے، اس کے تحت اسپیشلائزیشن ماسٹرز کی ڈگری دی جاتی ہے. اور آگے چلیں تو جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں بوائز گرلز کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں. مدرسۃ المدینہ کے ذریعے ہزاروں لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے شرعی مسائل پر رہنمائی کی جاتی ہے. لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں، قربانی کے بارے میں بہت ریلیجس بیسک نالج دیا جاتا ہے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کے ذریعے سے لٹریچر کو عام کیا جاتا ہے. دنیا بھر کے اندر الحمدللہ جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں مبلغین کو ٹریول کروایا جاتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. پرنٹ میڈیا کے ذریعے کتابیں عام کی جاتی ہیں. رسالہ فیضان مدینہ کے ذریعے، ماہنامہ کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے. سوشل میڈیا پر یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے ملینز کے طور پہ فالوورز ہیں. اور دعوت اسلامی ان جو فالوورز ہیں ان کو الحمدللہ لٹریچر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے، بچوں کے کارٹونز دے کر بھی الحمدللہ ان کو سکھایا جاتا ہے. اردو چینل، بنگلہ چینل، انگلش چینل، عربک یوٹیوب چینل، اور اس طرح کڈز لینڈ کے نام سے چینل، بزرگوں کا مدنی چینل. الحمدللہ دعوت اسلامی معاشرے کے اندر لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، نالج انہینس کرنے کے لیے معلومات دے رہی ہے، انفارمیشن دے رہی ہے، مہذب انداز سے معاشرے میں زندگی، سویلائزڈ زندگی کیسے گزارنی ہے. دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے اس کام میں. آپ بھی حصہ لیجئے، وقت دیجئے، اعتکاف کیجئے، شب برات کے اجتماع میں شرکت کیجئے، اور فائنینشلی دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں ان کی کہاوت ایسے جیسے ایک دانے نے اگائی 7 بالیں، ہر بال پر 100 دانے. اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور زیادہ کر دے اور بڑھا دے. تو یقیناً 1 روپے کا 700 گنا، بلکہ اللہ جس کے لیے چاہے اور زیادہ کر دے. تو اب رمضان عطیات کا سیزن آ رہا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. شب برات پر اپنے فوت شدہ مرحومین کے صالح ثواب کے لیے منیمم 1500 روپے کی مہم دعوت اسلامی والے چلاتے ہیں، وہ شامل کرنا ہے. اپنی زکوٰۃ کو دعوت اسلامی، کیونکہ گولڈ کے ریٹ میں اضافہ ہوا، چاندی کے ریٹ میں اضافہ ہوا، اس میں بھی دیکھنا ہے. اپنا ریکیلکولیٹ کر لیں دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت سے. اپنی ویلتھ کو، اپنی جائیداد کو، اپنے سونے چاندی کو دوبارہ کیلکولیٹ کریں جو جدید موجودہ ریٹ کے مطابق، اور اس کے مطابق زکوٰۃ نکال کر اللہ کے دین کے کاموں میں انشاءاللہ الکریم ہم پوری طرح پارٹیسپیٹ کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہر ہفتے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مدنی چینل پر لائیو ہوتا ہے. بہت سارے عاشقان رسول دنیا بھر سے اس پر لائیو ہوتے ہیں، اس پر علم و حکمت کی باتیں سیکھتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے ہیں، فرائض و واجبات سیکھتے ہیں. بہت ساری معلومات امیر علیہ سنت ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم اس ہفتے بھی کم و بیش 8:30 بجے لائیو مدنی مذاکرہ ہوگا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ جلوہ فرما ہوں گے، اور انشاءاللہ ہوں گی علم و حکمت کی باتیں. مہینہ ہے شعبان کا، مہینہ ہے آقا کا، باتیں ہوں گی درود و سلام کی، باتیں ہوں گی مکے مدینے کی، اور انشاءاللہ نبی کی محبت کی. تو آپ بھی مدنی چینل پر ضرور رہیے گا،
سیٹرڈے کو تو اپنے سلاٹ میں مستقل اپنے موبائل پر ریمائنڈر لگا لیں کہ سیٹرڈے رات کو میں نے مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت کو 2 گھنٹے دینے ہیں وقت. انشاءاللہ میں ضرور مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا. ہر ہفتے امیر علیہ سنت ایک رسالہ پڑھنے سننے کے لیے بھی دیتے ہیں, ہر ہفتے اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اس ہفتے جو رسالہ آئے گا اس کا نام سن کے آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ. آقا کے مہینے میں رسالہ پتہ کون سا آ رہا ہے؟ نام بتاؤ کتاب کا, عرض کروں. اس رسالے کا نام ہے جو آقا کی پسند وہ اپنی پسند. سبحان اللہ. آقا سے مراد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جو آقا کی پسند وہ ہماری. رسالہ کیسے ہوگا کہ نبی کی کیا کیا پسند ہے, ہماری کیا پسند ہے, کیسے ہے, میں نے اپنے دماغ کو کہاں ڈائیورٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ رسالہ آپ ریڈ اینڈ لسن اسلامک بکس ڈاؤن لوڈ کریں اور ابھی آپ کے پاس آ جائے گا. آپ ہفتے سے تک اس کو آ گیا ہوگا, اس کو دیکھ لیں. اور ہر جو 2017 سے امیر علیہ السلام رسالے دے رہے ہیں وہ اس میں موجود ہیں. ہر ہفتے رسالہ پڑھیں سنیں. الحمدللہ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اپنی کارکردگی بھیجتے ہیں. آپ بھی شامل ہو جائیں, آپ بھی کوشش کریں. مدنی چینل کے ناظرین بھی, سوشل میڈیا کے عاشقان رسول بھی, آپ ریڈ اینڈ لسن اسلامک بک پہ جائیں اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. رسالہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا اور موسٹ ریلیونٹ نالج انشاءاللہ الکریم ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اسی طرح مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, وہاں بھی کتابیں موجود ہیں. ایک مکتبۃ المدینہ نے رسالہ شائع کیا ہے, اس کا نام ہے آقا کا مہینہ. آقا کا, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے عطا فرمایا ہے. ایک اور رسالہ ہے وہ ہے فیضان شعبان. یہ رسالے مکتبۃ المدینہ سے ہیں اور اس میں شعبان شریف کے مہینے میں فضائل ہیں, عبادات ہیں, نوافل ہے, درود پاک کی کثرت ہے, گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہے اور آسان فہم انداز میں رسالہ آقا کا مہینہ کسی بھی شاخ سے 26 روپے میں طلب کر سکتے ہیں اور فیضان رمضان 20 روپے میں حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. آخر میں سنت بھی بیان ہوتی ہے اور آج کی سنت سن لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت میزان عمل پر سب سے پہلے بندے کا اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوا مال رکھا جائے گا. جو ثواب کی نیت سے, ایک اور حدیث میں کہ جو ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. تو اپنے اہل خانہ پر, گھر والوں پر, بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. اپنے پیارے آقا صلی اللہ, ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرتے تھے. حدیث پاک کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا غلہ جمع فرما دیا کرتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سال بھر کے لیے غلہ جمع فرما دینا بنو نصیر کے قلعہ فتح ہونے کے بعد کی بات ہے. اور یہ بھی خیال رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جمع فرما دیتے تھے مگر ازواج مطہرات چونکہ کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتی تھی, یہ غلہ بہت جلد ختم ہو جاتا تھا اور نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی تھی. اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی ازواج مطہرات کے رستے پر اللہ پاک ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں. آئیے ہم درود پڑھتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے عاشقان رسول بھی پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ
वसल्लिम। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते हैं कि इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन आदादा माफी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इसे सहाबा इकराम अलैहिर्रज़वान को बड़ी हैरत हुई, कौन बड़े मर्तबे वाला है। जब वो चला गया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ई उम्म यानी उम्मतों की शफात करने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो जाती है। आइए पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंजिलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। आइए पढ़ते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शब्बे कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज शब जुमा है और शब जुमा के बड़े फजाइल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक हर जुमा की रात के शुरू से आखिर तक और हर रात के आखिरी 1/3 हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है, और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला मैं उसको अता कर दूं, है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं। ए नेकी के चाहने वाले
نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ برکتیں ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ملتی ہیں۔ آج شب جمعہ کے اجتماع میں حاضری ہوئی تو پڑھنے کا موقع ملا، ہر جمعرات کی نیت فرما لیں انشاءاللہ الکریم۔ اب درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد ذکر اللہ ہوگا، پھر انشاءاللہ ذکر کے بعد دعا مانگی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ پھر صلاۃ و سلام کے بعد رات ہمارے حلقے لگیں گے، حلقوں کے بعد آرام ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ صبح تہجد کے لیے جگایا جائے گا، اور تہجد کی نماز کے بعد فجر با جماعت پڑھیں گے، فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کے حلقے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اشراق چاش پر دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماع کا اختتام ہوگا۔ آئیے گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کا تصور باندھ لیں یا سرکار کا تصور باندھ لیں، اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، اب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. حدیث پاک میں آیا دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں. تو دعا اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرا رب عطا کرے گا. ہاں، دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں، جو مانگ رہا ہے وہ مل جاتا ہے. اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی تکلیفیں مصیبتیں دور کر دیتا ہے. یا وہ دعا قیامت کے دن کے لیے رکھ لی جاتی ہے، اور جب قیامت کے دن دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں. یقیناً وہ دیکھنے والا، سننے والا، ہماروں کے دلوں کے بیت جاننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، عاشق رسول بنا. یا اللہ تیرا پیارا مہینہ رجب کا آیا، حرمت والا، بزرگی والا چلا گیا. مولا اب شعبان آ گیا، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ نکل گیا. یا اللہ تیری عبادت کا بیج نہیں بو سکے، اے مالک و مولا غفلت میں گزار دیا. اب شعبان کا مہینہ آپاشی کا ہے. مولا شعبان کی 15ویں شب فیصلے ہوں گے. مولا کون زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا، نہ جانے شعبان کی 15ویں شب بھی ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں معلوم نہیں ہے. یا اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں. یا اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری بری تقدیروں کو اچھی تقدیر سے بدل دے. اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اے مالک و مولا جتنے اس اجتماع میں آج فیضان مدینہ کہنا لاہور میں جمع ہیں، جتنے مسلمان آئے سارے بخشے جائیں. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل اللہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب. میرے جرموں قصور پر تو نہ جا. میرے جرموں قصور پر تو
اللہ اے مولا ہمارے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب کر دے۔ مولا شعبان کا آپاشی والا مہینہ آیا، تیرے محبوب نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں بھی آزمائش ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماریوں سے بچا لے، یا اللہ آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا لے۔ یا اللہ اے مولا دنیا میں بھی آسانی راحت عطا فرما، قبر میں اپنے محبوب کے جلوے نصیب فرما، یا اللہ قیامت کے دن بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے مولا ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مولا، بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے گھومتے ہیں، یا اللہ تو تو مالک ہے، تو تو خالق ہے، آج تیری بارگاہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے حاضر ہے مولا، تو راضی ہو جا، اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما، جس سے تو راضی ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جن سے تو ناراض ہوتا ہے یا اللہ وہ کام ہم نہ کریں۔ یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ پاک رمضان کے سارے روزے فرض روزے ہم پورے رکھے، یا اللہ پوری زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جن پر حج فرض ہے یا اللہ اسی سال نصیب فرما دے، ہم سب کو بار بار نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک اے مالک و مولا جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض، حسد، تکبر، ریاکاری سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار ستھرا ہو جائے، مولا آنکھوں میں حیا عطا فرما دے۔ یا اللہ اے مالک و مولا جب کبھی تیری نافرمانی کا وقت مولا ہم پر آ پڑے تو ہمیں آنکھیں جھکا لینے کی توفیق عطا فرما، کبھی تیری نافرمانی نہ کرے، کبھی تیری نافرمانی نہ کرے۔ یا اللہ کبھی کانوں میں آواز پڑی نافرمانی والی پڑے تو مولا ہمیں کانوں کے گناہوں سے محفوظ فرما، زبان تیرے ذکر سے تر رہے، تیرے محبوب کا ذکر کرے۔ تو نے قرآن میں فرمایا میرا خوب ذکر کرو، یا اللہ زیادہ ذکر کرو، یا اللہ ہمیں تیرا زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب پر خوب سلام پڑھنے کا کہا، یا اللہ ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ رمضان شعبان المعظم میں کم سے کم 700 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک اے مالک و مولا، اے مالک و مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بھائیوں میں، ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے دوستوں میں، یا اللہ جو بیمار ہیں، ہمارے بڑوں میں چھوٹوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ یا رب مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں، جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کے پریشانیاں دور ہو جائیں، یا اللہ جو بے گناہ مظلوم قیدی ہیں یا اللہ رہائی مل جائے، یا اللہ جن کے نقصان ہوئے، یہ کراچی میں گل پلازا میں یا اللہ جن کا نقصان ہوا ان کے تلافی فرما دے، جن کی جانیں چلی گئی مولا ان کو صبر دے دے، اس پر اجر دے دے، اور بھی جہاں جہاں سیلاب آئے، زلزلے آئے، تکلیفیں آئی، مسلمان ستائے گئے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما، دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ مسلمان ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک دعوت اسلامی کی خیر فرما، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب، علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما، مدنی چینل کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ میں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ مرشد پاک کے ساتھ چومنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اے مولا ہماری دعائیں قبول فرما لے، حلال کی روزی عطا فرما، ہم سب کو رزق حرام سے بچا لے، دعوت اسلامی کے ساتھ ہر طرح سے دامے درمے قدمے سخنے مورلی ایتھیکلی فزیکلی فائنینشلی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مال سے صدقات خیرات زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچے عالم دین بن جائیں، ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں، یا اللہ جامعۃ المدینہ کے اگزامز ہو رہے ہیں مولا، بچوں کے جو امتحان ہو رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی عطا فرما، ہم سب کو دنیا آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا بے رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبیین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیری رحمتوں کا دریا سر